جو لوگوں کو زکوٰۃ دیتے تھے آج یہ وقت ہے کہ لوگوں سے زکوٰۃ مانگنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کی فیکٹری تھی اور اپنے کارخانے تھے، بزنس پارٹنر تھے، انہوں نے دھوکہ کرنا شروع کر دیا۔ دھوکے کرنے کی وجہ سے ہم لوگ سڑک پہ آ گئے۔ کتنا کما لیتے تھے آپ کے شوہر؟ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ۔ میرا شوہر زکوٰۃ، آٹے کے ٹرک، گھی، چینی وغیرہ جتنے بھی مستحق لوگ ہیں ان سب کو دیتے رہے ہم لوگ زکوٰۃ۔ آج یہ وقت ہے کہ آپ لوگ ایک کمرے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ جی، میرے گھر کا سارا سامان، ہر چیز، میرا زیور جو بھی تھا سب بیچ دیا میں نے۔ وہی لوگ تھے، وہی ہمارے اپنے تھے جو آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ملتے تھے۔ اب وہی ہے، کبھی ان سے کہو نا کہ مجھے 5,000 کی ضرورت ہے تو پلیز مجھے بھیج دیں، تو میرا فون جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کا رشتہ ہوا ہے؟ اچھے گھر تھا، سب کچھ تھا ہمارے پاس، تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ جہیز اچھا ملے گا۔ ابھی جب وہ امی فون کرتی ہیں ان کو، وہ ایسے نظر انداز کر دیتے جیسے ہم کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی گھر پہ مانگنے والا آ گیا۔ تو کیا ہوا ہے، اب کیوں نہیں جاتے؟ اب میم کو فیس نہیں دی، میم ویسے ہی جاتے ہیں تو میم باہر نکال دیتی ہے۔ اس ٹائم ایسا جو بہن موجود ہے، اس کی 3 بیٹیاں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور بہت اچھی فیملی سے تھے، ویل سیٹلڈ تھے، لیکن آج یہ وقت آ گیا ہے کہ جو لوگوں کو زکوٰۃ دیتے تھے آج یہ وقت ہے کہ لوگوں سے زکوٰۃ مانگنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، شوہر کا کیا کاروبار تھا جو اتنا اچھا چل رہا تھا؟ میرے ہسبینڈ کی فیکٹری تھی اور اپنے کارخانے تھے، اور جو ان کے ساتھ پارٹنر تھے نا، بزنس پارٹنر تھے، انہوں نے دھوکہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ دھوکے کرنے کی وجہ سے ہم لوگ سڑک پہ آ گئے۔ کیا فراڈ کیا اور کتنا کما لیتے تھے آپ کے شوہر؟ میرے شوہر مہینے کا 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ گھر کماتے تھے اپنا۔ اور کیا اس کو کہتے ہیں کہ ہم بہت خوشحال فیملی تھے، ہم بہت اچھا کھانا، اچھا پینا، 4 5 ڈشیں گھر میں بنتی تھی، بچے ہر چیز کھاتے تھے، مہمان وغیرہ آتے جاتے، ہر چیز ٹھیک تھی۔ ہم لوگ عمرے پہ ایک دفعہ گئے تو کیا اس کہتے ہیں، جو ان کے پارٹنر تھے نا، انہوں نے نا دھوکے سے جو ہے نا یہ کہا کہ 50 لاکھ کا انہوں نے نا ارجنٹ سے نقصان مطلب کہ شو کر دیا۔ میرے میاں کہنے لگے کہ 1 مہینے میں نقصان ہو گیا اتنا۔ انہوں نے کہا جی، تو وہ لاس ہوتا مطلب کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ سڑک پہ آ جائیں۔ جب دشمن آپ کے بن جائیں اپنے، تو پھر کہتے ہیں زہر سے کوئی نہیں مرتا، مٹھاس سے مر جاتے ہیں۔ انہوں نے میٹھے ہو کے ہمیں مار دیا۔ میرے شوہر کے جو پارٹنر تھے انہوں نے ہمیں نا دشمن بن کے ہمیں مارا ہے۔ تو سب کچھ بیچ دیا پھر؟ گھر اپنا تھا؟ جی، گھر اپنا تھا، گاڑی بھی تھی، گھر بھی تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہے۔ آپ بتا رہی ہیں شوہر لوگوں کو بھی عمرے پہ لے کر جی، جاتے میرے تھے؟ شوہر مطلب کہ سال میں 3 4 5 لوگوں کو عمرے پہ بھیجتے تھے۔ میں خود جاتی رہی عمرے پہ، ہم لوگ جاتے، ہمارے ساتھ لوگ جاتے رہے ہیں، میرے بچیاں، ہم عمرہ اکٹھے ہی کرتے رہے ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ لے کے جاتے رہے، لوگوں کی دعائیں تھیں۔ شاید یہی لوگوں کو گوارا نہیں تھا کہ یہ اتنا خوشحال ہے، شاید یہ لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ میرے شوہر کی کیا کہتے ہیں کہ پرسنالٹی سے لوگ جلنے لگے تھے، جلنے کی وجہ سے پھر یہ لوگ ہمارے دشمن بن گئے۔ بچی کا رشتہ کیا کہیں پر؟ جی، بچی کا رشتہ کیا ہے میں نے اپنی سسٹر کی طرف۔ تو میری بہن کو پتا تھا کہ مطلب کہ ہم اچھے خاصے ہیں، لیکن اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ مطلب اب شادی کا کوئی چانس نہیں ہے فی الحال؟ شادی تو کرے گی، ظاہری سی بات ہے، شادی تو وہ کرے گی، لیکن ابھی میں نہیں کر سکتی شادی۔ آپ کی بہن ابھی مطلب اوکے ہے کہ وہ لے گی رشتہ؟ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ اب آپ لوگوں کے اوپر وہ وقت نہیں رہا یا نہیں؟ رشتہ تو وہ لے گی، لیکن ابھی ظاہری سی بات ہے میری اتنی گنجائش آپ اس نہیں ہے۔ وقت آنے کا انتظار کریں گے؟ ہاں جی جی۔ تو زکوٰۃ وغیرہ شوہر دیتا تھا آپ کو؟ ہاں جی، میرا شوہر زکوٰۃ، آٹے کے ٹرک، گھی، چینی وغیرہ جتنے بھی مستحق لوگ ہیں ان سب کو دیتے رہے ہیں ہم لوگ زکوٰۃ۔ آج یہ وقت ہے کہ آپ لوگ ایک کمرے کے مکان میں رہ رہے ہیں؟ جی جی بہنا، آج یہ ہمارے پہ یہ وقت ہے کہ ہم ایک کمرے کے مکان پہ رہنے، مجبوری ہے، وہ بھی میں 3 ماہ کا کرایہ نہیں دے سکی، تو وہ بھی مجھے یہ نکال رہے ہیں نا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کوشش تو کر رہے ہوں گے؟ میرے گھر کا سارا سامان، ہر چیز، میرا زیور جو بھی تھا سب بیچ دیا میں نے، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا۔ اور جب پتہ ہے آپ کو وقت برا آتا ہے تو اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے، ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی فیملی رشتہ دار، وہی لوگ تھے، وہی ہمارے اپنے تھے جو آتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ملتے تھے۔ اب وہی ہے، کبھی ان سے کہو نا کہ مجھے 5,000 کی ضرورت ہے تو پلیز مجھے بھیج دیں، تو میرا فون جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کا رشتہ ہوا ہے خالہ کے گھر پہ؟ جی۔ تو کیا لگتا ہے خالہ ڈیمانڈڈ ہیں؟ خالہ شادی کے کوئی چانسز نہیں لگ رہے؟ بہت زیادہ ڈیمانڈیڈ ہے۔ سگی خالہ ہیں؟ ہاں جی، سگی خالہ ہے۔ وہ پہلے ہی ہم اچھے گھر تھا، سب کچھ تھا ہمارے پاس، تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ جہیز اچھا ملے گا، کوئی گاڑی میرے ابو دے دیتے یا بائک دے دیتے، ایسا ان کا تھا مائنڈ میں نا۔
अभी जब वो अम्मी फ़ोन करती हैं उनको, तो वो ऐसे नज़रअंदाज कर देते जैसे हम कोई रिश्तेदार नहीं है इनके, वैसे कोई घर पे मांगने वाला आ गया, इस तरह से वो बात करती हैं उनसे। तो अभी कोई पता नहीं है, लेकिन शादी तो करेंगी वालिदैन, जहाँ भी करेंगे, जहाँ भी करें वो अपनी बच्ची को दे के भेजना चाहते हैं ताकि आगे ससुराल में जाके उनके साथ कोई बदसलूकी ना हो। इसी वजह से जहेज भी इकट्ठा करके देते हैं हाँ कि जी, जहेज के नाम पर बेटी का घर बस जाए शायद, बस जाए। लेकिन अभी कोई चांसेस नहीं है। ये पढ़ती है बच्ची? नहीं, पहले पढ़ती थी? पहले जाती थी। जाती थी पहले? जी कौन सी क्लास में? मैं प्रेप क्लास में। प्रेप क्लास में। तो क्या हुआ है, अब क्यों नहीं जाती हो? अब मैम को फीस नहीं दी, मैम वैसे ही जाते हैं तो मैम बाहर निकाल देती है। जाना छोड़ दिया फिर? जी तो बाबा और मामा क्या कहते हैं फीस का? पापा मामा कहते हैं जब अल्लाह हमें पैसे देगा फिर आपको, फिर हम स्कूल डालेंगे, फिर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे। क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। क्या काम लोग कर रहे हैं अब आप लोग, मतलब घर का सर्कल किस तरह से चल रहा है अब? बहुत मुश्किल से सर्कल चल रहा है। मेरे मियाँ मजदूरी के लिए जाते हैं, कभी उनको मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती, कभी वैसे ही आ जाते, कभी 500-600 ले आते हैं। और ये ये मैं सारा दिन धागे तोड़ती हूँ घर में इसका क्या बैठ। मिलता है आपको? ये 1 रुपया गज का मिलता है। तो ये सारा कितना दिन गज है? मेहनत करती हूँ। ये तकरीबन 10 से 15 गज है, तो इसका मुझे आप लगा लें कितना मिलेगा। 50-100 मिल जाएगा। जी सारा दिन इस पर लगता होगा। हाँ जी, ये सारा धागे दिन उतारने होते हैं सारा इसके। दिन मैं इसके धागे उतारती हूँ, फिर मैं बच्चियों के लिए ना 50-60 के आलू या बैंगन वगैरह लेके इनके लिए बना ये देती वक्त है इनके ऊपर। इनका कांटेक्ट नंबर मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ। ये बड़ी मेहनत का काम है, ये जितना भी कपड़ा ये लोग लेकर बैठे हैं और इसके एक एक फूल के ऊपर से धागा उतारना और उसके बाद 50-100 मिलना, और 50-100 में कौन सी हांडी पकती है आजकल के टाइम पर, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हर घर को, हर फैमिली को पता है कि क्या मामला चल रहे हैं। इन लोगों से ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा और जितना हो सके इन लोगों की मदद कीजिएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी वक्त में गरीबों को ज़कात देते थे। पता नहीं अल्लाह की क्या करनी है कि आज इनको ज़कात लेनी पड़ रही है। तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।